ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی علیہ السلام کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بازار مصر میں بکنے آئے لیکن تخت مصر ان کے آگے سر بسجدہ ہو گیا۔ آج ہم اس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، جس کے آگے سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ ریز ہوئے، جس کے باپ کا نام یعقوب، جس کے دادا کا نام اسحاق اور جس کے پردادا کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج ہم مظہر تجلیات خدا، فرما روائے مصر، حضرت یوسف نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یوسف، سورہ انعام اور سورہ غافر میں آیا۔ ان دو صورتوں میں صرف نام آیا ہے، باقی تمام ذکر سورہ یوسف میں کیا گیا، جس کو قرآن پاک میں احسن القصص بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے، الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ ناظرین، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، جس کو یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے اور اسی لیے ان سے محبت بھی زیادہ تھی، لیکن باقی بھائیوں کے لیے یہ نہایت شاق اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت یوسف علیہ السلام سے نکال دی جائے، اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے کہ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی اس بارے پتہ چل گیا تھا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی، اور ایک دن یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یوسف اور بنیامین کے ساتھ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 8 میں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔ بھائیوں نے اپنے والد کے آگے عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے اپنے غم دور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر یہ مجھ سے جدا ہو گئے تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا، بھیڑیے کی کیا مجال کہ وہ ہم سے کھائے گا، ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے اسے کھا سکتا ہے۔ آخر منت سماجت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت تو جاری کی تو اس کا دل نرم ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میری رائے ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کر دو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو خود وہ مر جائے گا یا کوئی نکال کر اسے لے جائے گا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا کر لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچا کہ اس عمل سے باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی اور پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ تاہم سب بھائیوں نے اعزا دینی شروع کر دی، برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے، جو کتنے ہی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا، پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے گئے، کنویں میں ڈالنا چاہا۔
حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے رہے اور رحم کی درخواست کرتے رہے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا تھا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام مایوس ہوئے تو سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا اور رسی کاٹ دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ آ کر کھڑے ہوئے۔ اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو کنویں میں گراتے وقت نکال لی تھی، بکری کا بچہ ذبح کیا، خون سے داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش کی، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے 18 میں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا ہے جو تم نے کر ڈالا ہے، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے میں مدد چاہتا ہوں اور اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ تاہم اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو حضرت یعقوب نے فرمایا، اے عزیزوں، میرا نور چشم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد روبیل یا رویل نے کہا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پیراہن کو دیکھا تو فرمایا، پیراہن تو سالم ہے، عجیب بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا لیکن پیراہن کچھ بھی نہ ہوا، جاؤ اس بھیڑیے کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے، ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون آلود کر کے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میرے دلبند کو کھایا ہے۔ بھیڑیے نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کی پناہ کے مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ کی بکریوں پر تصرف کرے، آپ کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔